اول وقت میں نماز۔ شہید کے کچھ دوست بیان کرتے ہیں کہ شہید ابراہیم کی تمام سرگرمیوں کا مرکز و محور نماز تھی۔ حالات جیسے بھی ہوں، ابراہیم نماز کو ہمیشہ اول ہی وقت میں پڑھتے تھے، اور وہ بھی زیادہ تر مسجد میں جماعت کے ساتھ۔ وہ دوسروں کو بھی نماز با جماعت کی دعوت دیا کرتے تھے۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کی اس حدیث کا واضح مصداق تھے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں، جو شخص بھی مسجد میں آمد و رفت رکھتا ہے اسے درجہ ذیل فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک ایسا بھائی جو راہ خدا میں اس کا رفیق ہوتا ہے، جدید معلومات، خدا کی وہ رحمت جو اس کے انتظار میں ہوتی ہے، ایک ایسی نصیحت جو اسے ہلاکت سے نجات دلاتی ہے، ایسی بات جو اس کی ہدایت کا سبب بنتی ہے، گناہوں کا ترک کرنا۔ انقلاب سے پہلے بھی ابراہیم فجر کی نماز مسجد میں باجماعت پڑھا کرتا تھا۔ اس کی عادت ہمیں شہید رجائی کے معروف جملے کی یاد دلاتی تھی، نماز سے نہ کہو کہ مجھے کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ وقت نماز آ گیا ہے۔ اس کی بہترین مثال اکھاڑے میں نماز جماعت کا اہتمام تھا۔ زور آزمائی اور ورزش کے دوران جیسے ہی اذان کا وقت ہوتا، وہ اپنی ورزش کو بند کر دیتا اور نماز جماعت قائم کرتا۔ کئی بار سفر کے دوران یا محاذ پر جب بھی اذان کا وقت ہوتا، ابراہیم اذان کہتا اور گاڑی روک کر سب کو باجماعت نماز کی ترغیب دلاتا۔ اس کی میٹھی آواز اور دل نشین اذان سب کو اپنے اندر جذب کر لیتی تھی۔ وہ پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس نورانی کلام کا مصداق تھا کہ خداوند عالم نے وعدہ فرما رکھا ہے کہ مؤذن اور اس شخص کو جو وضو کرے اور مسجد میں نماز جماعت میں شرکت کرے، بغیر حساب و کتاب کے جنت میں لے جائے گا۔ اسی عرصے میں ابراہیم کی مسجد میں متواتر آنے جانے والے کافی جوانوں سے آشنائی اور پھر دوستی ہوئی۔ جوانی کے زمانے میں اس نے اپنے لیے ایک عبا کا انتظام کر لیا تھا جس سے وہ اکثر اوقات نماز میں پہنتا تھا۔ 1980 کا سال تھا۔ ایک رات بسیج کا پروگرام آدھی رات تک طول پکڑ گیا۔ فجر کی اذان میں 2 گھنٹے رہتے تھے کہ جوانوں کا سارا کام ختم ہو گیا۔ ابراہیم نے سب جوانوں کو اکٹھا کیا اور کردستان کے واقعات انہیں سنانے لگا۔ اس کے قصے دلچسپ بھی تھے اور مزاحیہ بھی۔ اس نے تمام جوانوں کو اذان فجر تک بیدار رکھا۔ فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ کر وہ سب اپنے گھروں کو چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ابراہیم نے بسیج کے سربراہ سے کہا، اگر یہ نوجوان اسی وقت چلے جاتے تو نہیں معلوم کہ بیچارے نماز کے لیے اٹھ پاتے یا نہیں۔ آپ لوگ بسیج کا کام یا تو جلدی ختم کر لیا کریں یا نوجوانوں کو فجر تک بیدار رکھیں تاکہ ان کی نماز قضا نہ ہو جائے۔ دن کے وقت ابراہیم شوق اور بزلہ سنج انسان دکھائی دیتا تھا اور بہت زیادہ عامیانہ گفتگو کیا کرتا تھا، لیکن راتوں میں عموماً وہ سحر سے پہلے بیدار ہو جاتا اور نماز شب ادا کرتا تھا۔ اس کی کوشش ہوتی تھی کہ اس کی یہ عبادت مخفی ہی رہے۔ جیسے جیسے اس کی شہادت کے ایام نزدیک آتے جا رہے تھے، اس کی سحر خیزی بھی لمبی ہوتی جا رہی تھی۔ گویا وہ جانتا تھا کہ احادیث میں شیعہ ہونے کی علامت سحر خیزی اور نماز شب کو قرار دیا گیا ہے۔ وہ دعائے کمیل، دعائے ندبہ، دعائے توسل پوری پابندی اور باقاعدگی سے پڑھتا تھا۔ ہر روز فجر کے بعد دعا اور مناجات اور زیارات میں مشغول رہتا۔ روزانہ یا تو زیارت عاشورہ مکمل پڑھتا تھا یا فقط آخری سلام ضرور پڑھتا تھا۔ وہ ہمیشہ آیہ وجعلنا کا زمزمہ کرتا رہتا۔ ایک بار میں نے اس سے پوچھا کہ ابراہیم بھائی، یہ آیت تو دشمن کے مقابلے میں حفاظت کے لیے ہے، ہمارا تو یہاں کوئی دشمن نہیں ہے۔ اس نے معنی خیز نظروں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا شیطان سے بڑا بھی کوئی دشمن ہے؟ ایک بار نماز کی اہمیت اور نوجوانوں کے موضوع پر بحث ہو رہی تھی۔ ابراہیم نے کہا کہ جس وقت میرے والد کا انتقال ہوا، میں اس وقت اداس اور پریشان تھا۔ پہلی رات جب سب مہمان چلے گئے تو میں نے خدا سے خفا ہوتے ہوئے نماز ہی نہیں پڑھی اور سو گیا۔ جیسے ہی آنکھ لگی تو خواب میں اپنے والد صاحب کو دیکھا۔ انہوں نے گھر کا دروازہ کھولا اور غصے سے سیدھے میرے کمرے کی طرف لپکے۔ میرے سامنے کھڑے ہو کر کئی لمحوں تک میرے چہرے پر نظریں گاڑ کر مجھے دیکھتے رہے۔
اسی وقت میں نیند سے اچھل پڑا۔ والد صاحب نے آنکھوں ہی آنکھوں میں بہت کچھ کہہ دیا تھا۔ نماز ابھی قضا نہیں ہوئی تھی۔ میں اٹھا اور وضو کر کے نماز پڑھنے لگا۔ دوسرے وہ امور جنہیں وہ بہت زیادہ اہمیت دیا کرتا تھا، ان میں ایک نماز جمعہ بھی تھی۔ اگرچہ جب نماز جمعہ کا باقاعدہ انعقاد ہونے لگا تو ابراہیم یا تو کردستان میں مصروف ہوتا تھا یا محاذوں پر رہتا تھا۔ وہ جب بھی تہران میں ہوتا تو نماز جمعہ میں حتماً شرکت کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ تم لوگ نہیں جانتے کہ نماز جمعہ کا کتنا ثواب اور کتنی برکتیں ہیں۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر وہ قدم جو نماز جمعہ کی طرف اٹھے خداوند کریم اس پر آگ حرام کر دیتا ہے۔ چور کے ساتھ سلوک۔ عباس ہادی بیان کرتے ہیں کہ ہم کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے اور ہمارے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے۔ گلی سے ایک آواز آئی تو ابراہیم نے جلدی جلدی کھڑکی کے باہر دیکھا۔ ایک شخص اس کے بہنوئی کی موٹر سائیکل لے کر بھاگنے ہی والا تھا۔ وہ زور سے چلایا، پکڑو اسے، چور چور۔ اس کے بعد خود بھی جلدی سے بھاگتا ہوا دروازے کی طرف لپکا۔ محلے کے ایک لڑکے نے موٹر سائیکل کو لات مار دی تھی، جس کی وجہ سے چور موٹر سائیکل سمیت زمین پر آ رہا تھا۔ زمین پر پڑے لوہے کے ایک ٹکڑے سے چور کا ہاتھ کٹ گیا اور اس کا خون بہنے لگا۔ اس کے چہرے سے خوف اور اضطراب ٹپک رہا تھا اور درد سے کراہ رہا تھا کہ ابراہیم اس کے سر پر پہنچ گیا۔ اس نے موٹر سائیکل اٹھائی اور سٹارٹ کر کے کہنے لگا، جلدی سے سوار ہو جاؤ۔ ابراہیم اسی موٹر سائیکل پہ بٹھا کر اسے کلینک میں لے گیا۔ اس کے ہاتھ پر مرہم پٹی کروائی۔ اس کے بعد دونوں مسجد چلے گئے۔ نماز کے بعد ابراہیم اس کے پاس بیٹھ گیا اور پوچھا، تم چوری کیوں کرتے ہو؟ حرام کی کمائی تو۔ چور جو درد کے مارے رو رہا تھا کہنے لگا، میں یہ سب باتیں جانتا ہوں، مگر کیا کروں، بے روزگار ہوں، بیوی بچوں والا ہوں، دوسرے شہر سے آیا ہوں، مجبور ہو کر آج چوری کرنا پڑی۔ ابراہیم کچھ سوچنے لگا، پھر اٹھ کر ایک نمازی کے پاس گیا اور اس سے بات کرنے لگا۔ پھر خوشی خوشی واپس آیا اور چور سے کہنے لگا، خدا کا شکر ہے، میں نے تمہارے لیے ایک مناسب کام پیدا کر لیا ہے۔ کل سے کام پر جاؤ، یہ پیسے بھی رکھ لو اور خدا سے بھی مدد طلب کرو۔ ہمیشہ حلال کی تلاش میں رہو۔ حرام مال زندگی کو جہنم بنا دیتا ہے۔ حلال کی روزی کم بھی ہو تو برکت والی ہوتی ہے۔ جنگ کا آغاز۔ پیر 22 ستمبر 1980 کی صبح تھی۔ میں نے ابراہیم اور اس کے بھائی کو دیکھا کہ سامان کو کہیں منتقل کر رہے ہیں۔ میں نے سلام کرنے کے بعد کہا، آج سے پہر کو قاسم کچھ ساز و سامان سے بھری ہوئی ایک گاڑی لے کر کردستان جا رہا ہے، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں۔ اس نے حیران ہو کر پوچھا، خیریت ہے؟ میں نے کہا، ممکن ہے دوبارہ جھڑپیں شروع ہو جائیں۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ایسا ہو گیا تو میں بھی آ جاؤں گا۔ اسی دن ظہر کے وقت عراقی جہازوں کے حملوں سے جنگ شروع ہو گئی۔ سڑک پر سارے لوگ آسمان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سے پہر 4 بجے ہم سڑک پر تھے۔ قاسم تشکری ضروری ساز و سامان سے بھری جیپ لے کر آ گیا۔ علی بھی اس کے ساتھ تھا، میں بھی سوار ہو گیا۔ جب ہم چلنے لگے تو ابراہیم بھی آ گیا اور ہمارے ساتھ سوار ہو گیا۔ میں نے کہا، ابراہیم بھائی، آپ سامان منتقل نہیں کر رہے؟ اس نے کہا، سامان نئے گھر میں رکھ دیا اور میں آ گیا۔ جنگ کا دوسرا دن تھا۔ کچے راستوں کو عبور کرتے ہوئے ظہر سے پہلے سرپل ذہاب پہنچے۔ کسی کو بھی اپنی آنکھوں دیکھے پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ لوگ گروہ در گروہ شہر سے فرار ہو رہے تھے۔ شہر کے اندر سے توپ کے گولوں اور دستی بموں کی آوازیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ہم شش و پنج میں تھے کہ کیا کریں۔ ایک در سے ہم شہر کے داخلی دروازے میں داخل ہوئے۔ دور سے سپاہ کے جوان ہمیں نظر آئے جو ہمیں دیکھ کر ہاتھ ہلا رہے تھے۔ میں نے کہا، قاسم، جوان اشارہ کر رہے ہیں کہ جلدی آئیں۔ اچانک ابراہیم نے کہا، وہاں دیکھو۔ اس کے بعد اس نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ ٹیلے کے پیچھے سے عراقی ٹینک صاف نظر آ رہے تھے جو مسلسل گولہ باری کر رہے تھے۔ کچھ گولے ہماری گاڑی کی طرف بھی آئے، مگر خدا کا شکر ہے کہ ہم خیریت سے رہے۔ ہم نے درے کو عبور کیا۔ سپاہ کا ایک جوان آگے بڑھا اور کہا، تم لوگ کون ہو؟ میں تمہیں مسلسل اشارہ کر رہا تھا کہ ادھر نہ آؤ، مگر تم لوگ گاڑی کا ایکسلریٹر دبائے ہی چلے جا رہے تھے۔ قاسم نے پوچھا، یہاں کیا حالات ہیں؟ کمانڈر کون ہے؟
اس مجاہد نے جواب دیا، آغائے بروجردی شہر میں نوجوانوں کے ساتھ ہیں۔ آج صبح عراقیوں نے شہر کے اکثر حصے پہ قبضہ کر لیا، لیکن ہمارے جوانوں کے حملوں نے انہیں پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا۔ ہم شہر میں داخل ہو گئے، ایک پرامن جگہ پر گاڑی روکی، قاسم نے وہیں 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابراہیم نے آگے بڑھ کر حیرانی سے پوچھا، قاسم یہ کون سی نماز تھی؟ قاسم نے اطمینان سے جواب دیا، کردستان میں ہمیشہ یہ دعا کرتا تھا کہ میں جب بھی اسلام کے دشمنوں سے جنگ کروں تو اسیر یا معذور نہ ہو جاؤں، لیکن اس دفعہ خدا سے دعا کی ہے کہ وہ مجھے شہادت نصیب فرمائے۔ اب دنیا کو برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں۔ ابراہیم بہت دقت سے اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اس کے بعد ہم محمد بروجردی کے پاس پہنچ گئے۔ وہ قاسم کو پہلے ہی سے جانتے تھے، ہمیں دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ تھوڑی دیر بات چیت کرنے کے بعد ایک جگہ کی نشاندہی کرتے ہوئے کہنے لگے، مجاہدوں کی 2 بٹالینز اس طرف گئی ہیں، مگر ان کا کوئی کمانڈر نہیں ہے۔ قاسم جان تم جاؤ، دیکھو تو تم انہیں شہر میں واپس لا سکتے ہو یا نہیں۔ ہم اکٹھے اس طرف چلے گئے۔ وہ جگہ مجاہدوں سے بھری ہوئی تھی، سارے مسلح اور تیار مگر بہت ڈرے ہوئے تھے۔ وہ عراق کی طرف سے اس شدید حملے کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ قاسم اور ابراہیم آگے بڑھے اور ان سے باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے ایسی باتیں کی کہ ان میں جوش اور غیرت ٹھاٹھیں مارنے لگا۔ آخر میں انہوں نے کہا، جو بھی مرد ہے غیرت مند ہے اور نہیں چاہتا کہ ان باسیوں کے ہاتھ اس کی عزت تک پہنچے، وہ ہمارے ساتھ آئے۔ ان باتوں نے مجاہدوں میں ایک نئی روح پھونک دی اور سبھی ان کے ساتھ چل پڑے۔ قاسم نے فوج کو ترتیب دیا اور ہم شہر میں داخل ہو گئے۔ داخل ہوتے ہی مورچہ بندی شروع کر دی۔ کچھ مجاہد کہنے لگے، ہمارے پاس توپ بھی موجود ہے۔ قاسم نے انتہائی مناسب جگہ تلاش کرتے ہوئے انہیں دکھائی۔ وہ توپ کو لے کر گئے اور گولہ باری شروع کر دی۔ توپ کے چند گولے داخلنے کے بعد عراقی ٹینک پیچھے کی طرف ہٹ گئے اور اپنے مورچوں میں واپس جا کر پوزیشن سنبھال لی۔ اس سے ہمارے جوانوں کا حوصلہ کافی بڑھ گیا۔ جنگ کا دوسرا دور ختم ہونے کے قریب تھا۔ قاسم نے ایک گھر کو ٹھکانہ بنا لیا جو جوانوں کے مورچے سے نزدیک تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا، جاؤ ابراہیم کو بلا لاؤ تاکہ ہم سب مل کر دعائے توسل پڑھیں۔ منگل کی رات تھی، میں چلا گیا۔ قاسم نماز پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ میں بھی زیادہ دور نہ گیا ہوں گا کہ گولہ اسی گھر کے دروازے کے سامنے آ کر پھٹا۔ میں نے کہا، خدا کا شکر کہ قاسم اندر کمرے میں چلا گیا تھا۔ میں واپس پلٹ آیا۔ ابراہیم نے گولے کی آواز سن لی تھی، وہ بھی جلدی سے ہمارے پاس آ گیا۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے تو جو منظر ہماری آنکھوں نے دیکھا اس پہ یقین نہیں آ رہا تھا۔ مسور کے دانے جتنا بم کا ایک ٹکڑا کھڑکی سے ہوتا ہوا قاسم کے سینے میں پیوست ہو گیا تھا۔ قاسم نے نماز کی حالت میں اپنی آرزوئے شہادت کو پا لیا تھا۔ محمد بروجردی یہ خبر سن کر کافی رنجیدہ ہو گیا۔ اس رات ہم نے قاسم کے جسد کے پاس دعائے توسل پڑھی۔ اگلے دن اس کے جسد کو تہران روانہ کر دیا۔ اس سے اگلے دن ہم ہیڈ آفس چلے گئے۔ وہاں سے ہمیں حکم ملا کہ اسلحے کے گودام کی حفاظت آپ کے کچھ جوانوں کے سپرد کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اسکول ہمارے حوالے کیا جو اسلحے سے تقریباً بھرا ہوا تھا۔ ہم ایک دن وہاں ٹھہرے، لیکن چونکہ وہاں خطرہ زیادہ تھا اس لیے وہ سارا سامان شہر سے باہر منتقل کر دیا گیا۔ ابراہیم مذاق سے کہتا تھا، دوستو یہاں خدا کو زیادہ سے زیادہ یاد کیا کرو، کیونکہ اگر ایک گولہ بھی ادھر آ گیا تو ہم میں سے پھر کوئی بھی نہیں بچے گا۔ جب گودام خالی ہو گیا تو ہم جنگ کے فرنٹ لائن پر چلے گئے۔ سرپ الزہاب کے مغربی حصے میں مورچے بنا دیے گئے۔ اصغر وصالی اور علی قربان جیسے چند تربیتی یافتہ کمانڈرز مجاہدوں کی کمان سنبھالے ہوئے تھے۔ پاوا کے علاقے میں ایک گوریلا فوجیوں کا دستہ تھا جو سرخ رومال گروپ کے نام سے مشہور تھا۔ اب یہ لوگ انہی گوریلا فوجیوں کو اپنے ہمراہ لے کر سرپل کے علاقے میں آ گئے تھے۔ ہم نے شہر کا ایک دورہ کیا۔ محمد شاہرودی، مجید فریدوند اور کچھ دوستوں سے ملاقات ہو گئی۔ اس کے بعد ہم اکٹھے اس مقام پر چلے گئے جہاں عراقی فوجیوں سے جھڑپیں ہو رہی تھیں۔ ٹیلے کی بلندی پر واقع مورچے میں موجود کمانڈرز نے ہمیں بتایا، سامنے والا ٹیلا عراقی فوجیوں کے ساتھ ہماری جنگ کا مقام ہے۔ اس سے آگے سارے ٹیلوں پر عراقی فوجی ہی قبضہ جمائے ہوئے ہیں۔ کچھ لمحے گزرے تو دور سے ایک عراقی فوجی دکھائی دیا۔ سب فوجیوں نے فائرنگ شروع کر دی۔ ابراہیم چلا اٹھا، تم لوگ یہ کیا کر رہے ہو؟ ساری گولیاں ختم کر دیں؟
سب جوان خاموش ہو گئے۔ ابراہیم ایک عرصے تک کردستان میں رہا تھا اور اس نے اچھے طریقے سے فوجی تربیت لے رکھی تھی۔ کہنے لگا صبر کرو، جب دشمن تم سے زیادہ نزدیک ہو جائے تو پھر فائرنگ کرنا۔ اسی وقت عراقیوں نے ٹیلے کے نیچے سے فائرنگ شروع کر دی۔ RPG سے نکلے ہوئے راکٹ اور توپوں کے گولے مسلسل ہماری طرف فائر ہو رہے تھے۔ اس کے بعد عراقی ہمارے مورچوں کی طرف بڑھنے لگے۔ جن مجاہدین نے پہلی دفعہ اسلحہ اپنے ہاتھ میں لیا تھا وہ یہ منظر دیکھ کر پچھلے مورچوں کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہم بہت ڈر گئے تھے۔ کمانڈرز نے چلا کر کہا صبر کرو، مت گھبراؤ۔ تھوڑی دیر عراقیوں کی طرف سے ہونے والی فائرنگ کی آواز کم ہو گئی۔ میں نے مورچے سے باہر دیکھا تو عراقی ہمارے مورچوں سے کافی نزدیک پہنچ گئے تھے۔ اچانک ابراہیم نے چند دوستوں کی مدد سے عراقیوں پر حملہ کر دیا۔ وہ لوگ مورچوں سے باہر کی طرف دوڑتے ہوئے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ کچھ دیر نہ گزری تھی کہ کئی عراقی مارے گئے اور کچھ زخمی ہوئے۔ ابراہیم اور اس کے دوستوں نے 11 عراقیوں کو گرفتار کر لیا، باقی لوگ بھاگ گئے۔ ابراہیم نے جلدی سے انہیں شہر کی طرف روانہ کر دیا۔ ابراہیم کے اس جرأت مندانہ اقدام سے سب جوانوں کا حوصلہ بلند ہو گیا۔ کچھ جوان مسلسل قیدیوں کی تصویریں اتار رہے تھے، کچھ ابراہیم کے ساتھ بھی یادگاری تصویریں بنوا رہے تھے۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد ہم سرپل شہر میں داخل ہو گئے۔ وہاں ہمیں اطلاع ملی کہ راستہ بند ہونے کی وجہ سے قاسم کا جسد ابھی بیرک میں ہی رکھا ہوا ہے۔ ہم وہاں سے چل دیے اور جنگ کے 5ویں روز قاسم کا جسد اپنی گاڑی میں لے کر تہران آ گئے۔ تہران میں اس کا جنازہ پوری شان و شوکت سے اٹھا اور اس علاقے سے تعلق رکھنے والا دفاع مقدس کا پہلا شہید اس مقام پر دفن ہوا۔ جنازے پر لوگوں کا جم غفیر امڑ آیا تھا۔ علی خرمدل نعرے لگا رہا تھا، اے میرے شہید سردار، تمہارا راستہ ابھی جاری ہے۔